السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے. قناعت والی زندگی سیکھو. نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں. طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں میری زمین چو ڈھیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. مجھے کوئی بتائیں. ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتران دے لائق ہے. لتران دے یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا. ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو. میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی. 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ. یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں. ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا. بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے جادو؟ اتنے جادوگر پیدا ہو گئے ان بے ہر ویلے پھوکی جان دے تو انہوں تباہ کیتی جان دے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے. اور تسی سارے بے وقوف جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا. میرے نبی کا وظیفہ سنو. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ. ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار اعتداد سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا. باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے؟ جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے. اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے
व्यापारी नहीं थे, मतलब सौदागर नहीं थे, इदू ही ले लो, इदू ही ले लो, इदू ही ले लो, डॉक्टर थे। और मौलवी एक कीड़ा था, कीड़ा, गंदगी का कीड़ा। और मैं एक जिम्मेदार खानदानी जिसमें तकब्बुर की इंतहा, इंसान को इंसान नहीं समझते थे हमारे बड़े। तो अल्लाह ने मेरा कांटा बदला, मेरा हाथ पकड़ा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है। तो मैं कॉलेज लाइफ तक बहुत रूड था, न माँ की परवाह थी न बाप की परवाह थी। तो मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत गिला रहता था। तो मैं लाहौर में पढ़ता था, तो मैं खत उस वक्त लिखता था जब पैसे मुक जाते हैं। तो एक दफा मेरे बाप ने मुझे खत लिखा, बेटा जब पैसे खत्म होते हैं तो खत लिखते हो, कभी एवं भी खत लिख देता कर भाई तेरा की हाल है। पता ही नहीं था माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। तो नबी की जिंदगी पढ़ी तो पता चला, आप अंदाजा लगाएं। तो बेटा बह जा, बह जा। मेरे नबी ने फरमाया, ये औरतें भी बैठी हैं, काश मेरी माँ होती जिंदा और मैं ईशा की नमाज की नीयत बांध के फर्ज नमाज मस्जिद की मुसल्ले पर पीछे नमाजी होते और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इधर मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जान मैं आया, जी अम्मा जान मैं आया। ये माँ का मर्तबा बताया। यहां तो सिर्फ पौंड को दुनिया जानती है। मेरा नबी बता रहा है, माँ बाप की खिदमत करो, रिस्क बढ़ेगा। अपने रिश्तेदारों से लड़ो नहीं, अच्छा सलूक करो। आमतौर पर रिश्तेदार आपस में सींग फंसे होते हैं, और हमारे जिम्मेदारों में तो वैसे ही तौबा 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 तौबा। असी लीका छक देता है, समझते हो इस बात को? लीका छक देता क्या मतलब? कि बस हमने दीवार खड़ी कर दी है, ना इसको मिलेंगे, ना इसकी शादी में, ना इसकी गमी में, ना इसके जनाजे में, ना इसकी मैयत में। इस हद तक संगीन हो जाते हैं। और मेरा नबी कह रहा है, रिश्तेदारों की सख्ती के बावजूद अच्छा सलूक कर, माँ बाप की दुआएं ले, तो अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा देगा। तो जब मैं तबलीग में लगा, मदरसे में दाखिल हुआ, मेरे वालिद इतने नाराज हुए कि मुझे घर से निकाल दिया। 23 नवंबर 1972, ये तो मौलवी बनना था, मेरे घरों निकल गया 2 बार। इतने मेरे वालिद इतने जाबिर जिम्मेदार थे कि लोगों के पेशाब निकल जाते थे जब वो गरजते थे, दर्द से बांध के मारते थे मुझे कहा। और मेरी उम्र कितनी? 18 साल। मैं खुद हैरान होता हूं कि एडी छोटी उम्र मेरे अल्लाह ने मेरे किवें हिम्मत देती। मैं कहा नहीं, मैं मौलवी बनना है। फिर मेरे बाप ने कहा अच्छा निकल जा मेरे घर। 2 दफा कहा निकल जा मेरे घर। फिर जब अल्लाह ने मेरी जिंदगी पलटी और मैं छुट्टी में आता और मैं अपने बाप की खिदमत करता, तेल लगाता, पाँव दबाता। नौकर होते थे, नौकरानों तो हुब नहीं ना, उन्हें तो इंजन करना होता है। तो एक हमारे बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनको लोग दबा रहे थे। तो किसी ने पूछा हजरत क्या हाल है? कहा जी बस मैं सब्र का सवाब ले रहा हूं और ये थकन का सवाब ले रहे हैं। तो मैं अपने बाप को बड़े दिल से दबाता, तो मुझे मेरे बाप की दुआ लगी। वो कहते पुत्र मेरिया अखियां तो नहीं वेखना, पुत्र मेरिया अखियां तो नहीं वेखना, पर तू वेखी एक दिन अल्लाह तेनू बड़ी इज्जत दे। ये मेरे बाप की दुआ मुझे दी। आज वो जिंदा होते तो वो देखते कि अल्लाह ने उनकी दुआ को किस तरह पूरा किया। तो मैं अपने बाप की नौकर बन के खिदमत की, तो उनकी दुआ मिली मुझे। जब भी मैं दबाता वो कहते पुत्र मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, शायद कोई दूसरे भाई पंजाबी ना समझते हो, बेटा मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, लेकिन तू देखना एक दिन अल्लाह तुझे बड़ी इज्जत देगा। माँ बाप की दुआ लो, अपने बच्चों को वक्त दो, अपने औलाद के लिए वक्त निकालो। मेरे नबी से ज्यादा जिम्मेदार और
اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کوئی جم سکتا ہے نہ کوئی جمے گا جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی رنگ منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی، چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑا، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جی اس کے لیے چند باتیں بتائیں۔ یہ 4 روزہ زندگی کے لیے کتنے ہم کھپتے تپتے ہیں، ہڈیاں کھر جاتی ہیں، اور اتنی بڑی جنت اور اتنی لمبی زندگی، توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں اور آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا گناہ کوئی، کسی گناہ پہ زمین آسمان نہیں ہلتے، لیکن تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہوتا ہے کہ آسمان پرزہ پرزہ ہونے لگے، فتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، فتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریت ہو جائیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ، اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرماتا۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو وہ ایک ہے،
اسے تم خدا کہو وہ ایک ہے، اسے رب کہو وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پر صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان۔ آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، ایسے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی ہے، کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں، ٹھیک 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ عصر سے پہلے سب کے ساتھ نیزوں پہ چڑھے گئے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ وہ سائیں انسانوں ساڑھا پیر بخشا دے گا، وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جائے، اللہ اکبر، اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ فدیہ کہتے ہیں علماء، مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمان مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسان ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں۔
اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دیا۔ ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کہنے نہیں، وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا۔ انہیں اڈی بڑی 4 شیٹ، ایسا 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 ایسا، اس میں ایک کا جھوٹا ہے، باقی سارے اس کے عیب ساری تاریخ میں لکھے پڑے۔ ایسے کر کے سنتا رہا۔ جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے، ایک بات کے سوا، جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسہ کے طلبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیا سے کیا کر رہا ہے۔ جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے گی۔ تو ہم نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی، تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش، ان کے بیٹے شامل ہو گئے۔ اشد کو شکست ہو گئی، قتل ہو گیا، بیٹے بھاگ گئے۔ کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے۔ بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے۔ تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا۔ وہ کھانے کی ضیافت عنوان، اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے۔ باتوں باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی بخشتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا۔ جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک۔ دوسرا فرمایا صدق حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، جی بالکل، کیا اوقات ہے ہمارا دنیاوی سطح پر، اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف KPK میں اتنے خزانے ہیں کہ پاکستان کے پورے قرضے 1 منرل سے ادا ہو سکتے، اتنے خزانے ہیں، لیکن جھوٹ اور بددیانتی نہیں، ہمارے اپنے منہ کالے کر گئے۔ قوموں کی تباہی حکمرانوں کی نااہلی سے نہیں آتی، قوموں کی تباہی اپنی بدعمالی سے آتی ہے۔ حکمران تو تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے، وہ برا بھی ہو تو اس کی نحوست سب پہ نہیں پڑتی، جب عوام بری ہو جاتی ہے اس کی نحوست پڑتی ہے۔ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پھٹ رہے؟ بس 70 سال میری عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ سنا کلاؤڈ برسٹ، یہ کیوں پھٹ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کا
ناراضگی کا اظہار ہے۔ تیسرا فرمایا، ہاں اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ یمنی شہزادے ہیں اور حجۃ الوداع پہ ایمان لائے، بالکل آخری 3 مہینے، اور تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت آدمی تھے جریر بن عبداللہ۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ ہمارا کسرا ہے، اتنا خوبصورت تھے وہ۔ آپ نے فرمایا اکرم الناس منازلہم، عزت دار کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دو۔ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد جب میں دروازے پر گیا مجھے انتظار نہیں کروایا، ابوبکر عمر کو انتظار کروایا، مجھے نہیں کروایا، فوراً بلاتے تھے۔ مجلس میں آئے تو کمرہ بھر چکا تھا تو دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے ان کی طرف پھینکی، کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ چادر بلال کو نہیں پیش کی، یہ چادر عثمان علی کو پیش نہیں کی، ابوبکر عمر کو نہیں پیش کی، انہوں نے چادر لے کے سر پہ رکھ لیا، اس کی جگہ تو یہاں ہے۔ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، میں پیسے دے دوں گا۔ وہ منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کر آیا۔ شاہی خاندان والوں کو گھوڑوں کے نسب بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے اپنے خاندان کا نسب سکھایا جاتا تھا، گھوڑوں کے اونٹوں کے نسب سکھائے جاتے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں تھا، فرمانے لگے 400 کر دوں تیرے گھوڑے کی قیمت؟ کہا جی کر دیں۔ کہنے لگے 500 کر دو؟ کہا جی کر دیں، خوشی کی بات۔ 600 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ جب انہوں نے کہا نا 700 کر دوں تو وہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگا، پتہ نہیں حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے 800 کر دوں؟ کہا حضور میں تو 300 سے بھی راضی ہوں، 500 کیوں بتا رہے ہو؟ میں نہیں پتا۔ نوکر سے کہا 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو شرن تو بے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں، برائی نہیں، یہ میرا کرتا ہے، میں 1 روپے میں بیچوں یا 100 روپے میں بیچوں، جب میں راضی ہوں بیچنے والا، جو بیچنے والا 300 میں دے رہا تو 100% بے صحیح ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی اور آدمی ہے۔ ان کا یہ 500 کیوں بڑھایا ہے؟ کہ بیٹا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تو اب دھوکہ ہی تجارت بن گئی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کر لو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ ماں بہن کی گالی کتنی عام ہو گئی ہے، اور کس قدر بیت اللہ کو توڑنے سے زیادہ جرم ہے کسی کو ماں بہن کی گالی دینا۔ کیا آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اعظم حرمتک، تیری عزت بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ماں باپ رو رہے ہیں، بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جھوٹے مقدموں سے بھری پڑی ہیں عدالتیں، تو بد اخلاق جس قوم کے اخلاق برباد ہو جائیں اور جھوٹ عام ہو جائے اور بددیانتی عام ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے، وہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزاریں گے، انسانوں کے نہیں گزاریں گے۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، کیوں کہ جس میرے نبی نے کہا کہ چونکہ میں نے جتنا دین پڑھا ہے سب سے مشکل عمل اچھے اخلاق، سب سے مشکل عمل، کیونکہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا۔ میرے نبی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر تم اپنے اخلاق اچھے کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سے کوئی واہی تباہی نکلے گی، نہیں نکلے گی، بشر ہے، معافی مانگے، برابر ہو گیا، سیٹ ہو گیا معاملہ۔ اللہ کے معاملے میں ہو، بندوں کے معاملے میں ہو، جا کے معافی مانگ لے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ ان کی دعائیں لینا، بیوی اس سے محبت کرنا، اس کو عزت دینا،
ہمارا بیوی کو ذلیل کرنا بڑا ہی سمجھا جاتا ہے، اور اب یہ یونیورسٹیز کی تعلیم سے بچیاں بھی آگے اتنی وہ بدتمیز ہو گئی ہیں کہ انہیں خامند کو بے عزت کرنا یا ان کے والدین کو بے عزت کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، اے چار گلاں جی ساریاں تے او پنج کام۔